الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام گائیڈنس ٹو اللہ میں آپ سب کا استقبال ہے. پاپا رائڈو ایک ہندوستان کے غیر مسلم تھے، کراٹا ماسٹر تھے اور ان کی بہت عزت تھی ہندوستان میں. کویت میں ایک کویتی گھر میں ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے آئے. پھر آئی پی سی کی زیارت کی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اسلام کی ہدایت دے دی. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے آئی پی سی میں جو نو مسلموں کے لیے کلاسز خاص کیے گئے ہیں ان میں حاضر ہونا شروع کر دیا. انہوں نے اپنے سے عہد لیا تھا کہ ہم اپنے ہم وطنوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں گے. چنانچہ ان کی کوشش رنگ لائی اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ آئی پی سی کے اسسٹنٹ داعی بنا دیے گئے. آئی پی سی میں کام کرنا شروع کر دیا. تقریباً 15 سال سے آئی پی سی میں کام کر رہے ہیں. ان کا نام آج بلال ہے. بلال بھائی کے ہاتھوں پر 15 سال کے اندر 2500 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. 2500 سے زیادہ لوگ ایک آدمی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں. یہ صرف بلال بھائی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایسے ہزاروں نو مسلم ہیں جو کویت میں اسلام قبول کرتے ہیں اور چراغ بن کر اپنے وطن لوٹتے ہیں. اس میں اگر دیکھا جائے تو اہل وطن کا ہاتھ ہے، اہل کویت کا تعاون شامل ہے، اہل کویت کے پیسے شامل ہیں، ان کی محنت شامل ہے، ان کا جذبہ شامل ہے. اس لیے وہ تمام لوگ جنہوں نے ہدایت کے راستے میں پیسے لگاتے ہیں یا محنت کرتے ہیں یا اس سلسلے میں وسیلہ بنتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم بشارت سنانا چاہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. جس کسی نے کسی بھلائی کی طرف بلایا اسے بھلائی کرنے والے کے جیسے ثواب ملتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ہدایت کے کام میں سبب بن رہے ہیں تو جو آپ کے ذریعہ ہدایت پاتا ہے، چاہے آپ کے مال کے ذریعہ ہو یا آپ کے پیسے کے ذریعہ ہو یا آپ کی محنت کے ذریعہ ہو، وہ جو کچھ عمل کرے گا اور پھر اس کے ذریعہ دوسروں کو جو ہدایت ملے گی، یہ سارے اعمال میں اسے جو ثواب ملے گا آپ برابر اس طرح کا ثواب گھر بیٹھ کر کے پاتے رہیں گے. تو یہ ہے ہدایت کے راستے میں وقت یا پیسے لگانے کا پہلا ثواب. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ پیسے لگاتے ہیں تو ہدایت کے راستے میں پیسے اگر لگاتے ہیں تو یہ پیسے ضائع نہیں ہوتے بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کی اولاد خرچ کرو ہم تم پر خرچ کریں گے. اور سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما نقص مال من صدقۃ، صدقہ کرنے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اس میں زیادتی ہی آتی ہے. بلکہ اسلام میں تو اگر آپ 1 دینار خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو 700 دینار خرچ کرنے کا ثواب دیتا ہے. اور پھر خرچ کرنے کے لیے اللہ کی نظر میں مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. سبق درہم علی 100,000 درہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 1 درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا. وہ کیسے ہوا؟ ایک آدمی کے پاس میں 2 درہم ہے، 1 درہم نکال کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اور دوسرا آدمی جس کے پاس بہت سارے املاک ہیں اس میں سے 1,00,000 خرچ کرتا ہے تو اس کا 1,00,000 جو ہے نا 1 درہم سے کم ہی حیثیت رکھتا ہے. محترم ناظرین، ہماری بات جاری رہے گی لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گائیڈنس ٹو اللہ۔ ہدایت کے راستے میں چاہے آپ مال خرچ کریں یا پیسے خرچ کریں یا سبب بنیں، اس کی وجہ سے آپ کی اولاد کی بھی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ لیکن موت تو ایک دن آنی ہے۔ اگر موت آ گئی تو کبھی کبھی ہمارے بچے ننھے ہوتے ہیں، اگر ہم نے ہدایت کے راستے میں وقت لگایا، پیسے لگائے، محنت کیا، وسیلہ بنے، تو اللہ رب العالمین عجیب طرح سے ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ نے سورہ کہف میں تو پڑھا ہی ہوگا کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں پہنچتے ہیں، اس بستی میں ایک دیوار گرنے کے قریب تھا، تو اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے باضابطہ سیدھا کیا۔ کیوں؟ قرآن کے الفاظ ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ وہ اصل میں دو یتیم بچوں کا گھر تھا اور اس گھر کے اندر ان کے لیے خزانے دفن کیے گئے تھے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ ان دونوں کے باپ نیک تھے۔ جی ہاں، ہمارے اندر نیکی آئے گی تو عجیب طرح سے اس کا اثر ہمارے بچوں پر ظاہر ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز کو تو آپ جانتے ہی ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹو، ہم نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، اگر تم نیک رہے تو اللہ رب العالمین تم کو ضائع نہیں کرے گا، اور اگر برے ہو گئے تو ہم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ تم برائی پر کچھ مدد لے سکو۔ جب وہ مر گئے تو کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اپنے زمانے کے مالدار تر لوگ سمجھے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے باپ نیک تھے۔ اور اس کے برعکس اگر ہمارے اندر نیکی نہیں ہوتی ہے تو عجیب طرح سے اس کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ بھلائی اور ہدایت کے راستے میں وقت یا پیسہ لگانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے بیان فرمایا سورہ الہود آیت نمبر 117، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس بستی کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا جس کے رہنے والے اصلاح کا کام کرنے والے ہوں، خیر کا کام کرنے والے ہوں۔ محترم ناظرین، حقیقت میں ہدایت کے راستے میں آپ وقت لگاتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں تو عجیب طرح سے آپ کو فائدہ ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔